کیا مسلمان حکمراں بادشاہ کی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس کے کیا ہے اس کے تعریف کرنی چاہیے، یا اس کی تعریف نہ کرنی چاہیے؟ آپ کچھ نہ کریں، تعریف بھی نہ کریں، اور نہ ان کی برائی بیان کریں۔ برائی بیان کریں گے اور ہی غلط ہو جائے گا، چپ رہیں۔ اور اگر کوئی چیز غلطی دیکھ رہے ہیں تو ان کا حق ہے، امر بالمعروف آپ کا بھی حق ہے، لیکن کھلے طور پر ایک آدمی کی غلطی دیکھ کر کے سب کے سامنے ان کو اگر آپ رسوا کریں گے تو یہ بھی نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کے لیے پیارے رسول نے صاف بتایا ہے، کہتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اذا رأى احد منکرا من ولی الامر فلیأخذ بیدہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چپکے سے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھائے، اور اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر چھوڑ دے، اسی طرح تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور پھر حضرت کسی نے کہا کہ حضرت عثمان کے خلاف ایسی باتیں بڑھ رہی ہیں، بخاری شریف پڑھیں آپ لوگ، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، حضرت عثمان کو سمجھائیے۔ تو اسامہ بن، کسی نے کہا کون سمجھائے گا؟ کہا اسامہ جو حب رسول تھے، پیارے رسول کے محبوب تھے، ان کو اختیار کیا، کہا آپ سمجھائیے۔ تو پہلے دن وہ نہیں کچھ جا سکے ان کے پاس۔ دوسرے کسی نے پوچھا آپ ملے تھے ان سے؟ کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں بآواز بلند لوگوں کے سامنے ان کو نصیحت کروں؟ میں نہیں ایسا کروں گا، میں چپکے سے ان سے دریافت کروں گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو یہی ہے ادب۔ کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو، کسی بھی حالت میں اگر وہ کفر پر مجبور نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کفر پر مجبور بھی کر رہا ہے تو ہجرت کر لے، لیکن اگر آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف دو چار آدمی، ظاہر بات ہے آپ کو قتل کر دے گا۔ اس وجہ سے ہجرت بھی ایک چیز ہے، ہر زمانے میں ہجرت کی ضرورت ہے۔ مکے سے ہجرت نہیں ہو پائے گی ہمیشہ کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اپنا رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، ہمیشہ دارالاسلام رہے گا، لیکن دوسری جگہوں سے ہجرت، الہجرت ماضیۃ الی یوم القیامہ ما غزی العدو، دشمن جب ہیں تو ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو ایسی جگہ سے چھوڑ کر کے بھاگ جانا یہ زیادہ افضل ہے، وہی افضل ہے، نہ کہ اس کے غلط آرڈر کی بنا پر آپ نماز بھی چھوڑ دیں، روزے بھی چھوڑ دیں، یا بچوں کی تربیت نہ کریں۔ کیونکہ اب تو دنیا میں جتنے باہر کے لوگ ہیں ادھر باہر، یقیناً ان کو بھاگ جانا چاہیے کسی مسلمان ملک میں موقع ملے تو، تاکہ اگرچہ اسلامی حکومت وہاں نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان الحمدللہ اپنا وہ مدرسے بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ وہاں تو مسجدیں بھی بنانے سے منع کر رہے ہیں الگ۔ پہلے ہم گئے تھے، آج سے تقریباً 20-15 سال ہو رہے ہیں، فرانس میں 5-6 مہینے تک تھا، تو وہاں جو ہے دیکھا، بلا کے لے جاتے تھے لوگ تو کئی جگہوں پر۔ وہاں ایک جگہ تھی جہاں لڑکے خاص طور پہ دین قرآن حفظ کرتے تھے اور دین ان کو پڑھایا جاتا تھا، اور حکومت کے جو کیا نام ہے کتابیں تھی وہ اس کو بھی پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ۔ وہاں ہم نے تقریر بھی کی، سب کچھ۔ لیکن اب اس طرح کے اسکول بنانے منع ہے، دینی اسکول بنانا منع ہے ان کے یہاں۔ تو مشکل یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں بچوں کو دینی تعلیم نہ دی جا سکے وہاں سے بھاگ نکلنا ضروری ہے کیا؟ اور آپ یہ کہ غلطیاں اچھالے نہیں اس کی، عام اخباروں میں جو دیا جاتا ہے، یا کوئی سر راہ کھڑے ہو کر کے کہے دیکھو ایسا کر رہے ہیں۔ مولانا ان سے احسان الہی ظہیر ہم سے 1 سال آگے تھے، یونیورسٹی میں فارغ ہوئے 1 سال پہلے، لیکن اتنے بااخلاق آدمی تھے۔ جب بھی آتے تو ایک ایک، ہم مکے ہی میں تھے مستقل، اور جب بھی آتے تو ایک ایک کو پوچھ کر کے سب کو بادشاہ فلاں کہاں ہے، ذرا ملاقات کریں اس سے، دیکھیں کیا حال ہے۔ تو ملتے تھے سب سے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، آپ ضیاء الحق کے خلاف بہت سخت کہہ رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ تنہائی میں، کہا تنہائی میں مل کر کے سمجھایا گیا، لیکن وہ دین کے نام سے دھوکہ دے رہا ہے وہ آدمی، تو ہم کھل کر کے کہہ رہے ہیں، یہ کہتے تھے ایسے۔ تو بہرحال تو ہونا چاہیے کہ نہیں، کھل کر کے نہیں، چپکے چپکے۔ اور یقیناً بڑے لوگ اگر ایماندار ہیں، دیندار ہیں، جا کر کے گھیرا کر لیں کہ نہیں آپ ایسا کیجئے، آپ فلاں چیز کی تنفیذ کیجئے، چوری کا کے لیے ہاتھ کاٹیے اور سب کچھ، لیکن سب اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، دو ایک کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ سب اگر اکٹھے ہو جائیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں چور ڈاکو جو حکومت میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ کاٹنا جانا ہے سب سے پہلے انہیں کی گردن ماری جائے گی۔ اس وجہ سے اسلامی
احکام کی تنفیذ میں روڑا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہماری نصیحت ہے کہ حاکم وقت ہندو بھی ہو، کافر بھی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک طاقت نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا۔ ہاں، آپ اگر آپ نماز روزے پر آپ کے نہیں چڑھ رہا ہے تو آپ رہیں، اور اگر اس میں کوئی خلل پڑ رہی ہے، بچوں کی تعلیم آپ نہیں دے سکتے شرعی طور پر، تو وہاں سے نکلنا، اگر امکان ہو تو چلے جائیں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔